صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، خلق آپ کا کس طرح کا تھا۔ حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں کسی نے عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تو سارے کا سارا قرآن ہی ہے، قرآن ہی حضور کے اخلاق تھے۔ احادیث طیبہ میں بھی بکثرت، اور یہ کثرت جو ہے اس قدر، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ذخیرہ احادیث کا آدھے سے زیادہ حصہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ پر مشتمل ہے، کیونکہ اخلاق کی کئی جہتیں ہوتی ہیں، ہر جہت کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بلند و بالا ہے، کوئی بھی آپ کے خلق عظیم کو نہیں پہنچ سکا۔ یہاں چونکہ ہم امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الشمائل المحمدیہ کا درس سن رہے ہیں، اس باب میں باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 16 احادیث کو بیان کیا ہے۔ ہم ان میں سے چند احادیث کا ذکر سنتے ہیں کہ ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تاکہ ان کو سن کر ہم اپنے اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے مطابق کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی ایک مقصد صحیح مسلم شریف کی روایت میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بعثت لأتمم الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا کہ میں حسن اخلاق کے جو زاویے ہیں، جو دائرہ کار ہیں، ان کو مکمل کر دوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلی حدیث پاک جو لے کر آئے ہیں اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خارجہ بن زید کہتے ہیں کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک جماعت آئی، قال دخل نفر علی زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فقالوا له، اس جماعت نے، وہ جو لوگ آئے تھے، انہوں نے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے استدعا کی، یہ گزارش کی کہ حدثنا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، حضور کی باتیں کچھ بیان کریں۔ قال، آپ نے فرمایا ماذا احدثکم، میں تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی باتیں بتاؤں، کون کون سی باتیں حضور کی میں تمہارے سامنے بیان کروں۔ کنت جارہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا۔ فکان اذا نازل علیہ الوحی بعث الی فکتبتہ لہ، جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بلا بھیجتے، حضور مجھے بلاتے، میں حاضر ہوتا اور آ کر وحی لکھا کرتا تھا۔ فَكُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا مَعَنَا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ، اخلاق کریمانہ ایسے تھے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دنیا کی بات کرتے، ہم حضور کی بارگاہ میں دنیاوی باتیں کرتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ ہماری دلجوئی کے لیے اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا ذَكَرْنَا الْآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَا،
جب ہم آخرت کی باتیں کرتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ذکر آخرت فرمایا کرتے تھے۔ وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ ذَكَرَهُ مَعَنَا، جب ہم کھانے پینے کی بات کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی باتیں ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے۔ فَكُلُّ هَذَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ساری باتیں، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں، اور وہ ساری باتیں جو میں نے تمہارے سامنے بیان کی، یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث پاک میں کچھ باتیں جو شرح طلب ہیں وہ یہ ہیں۔ حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ جب وحی نازل ہوتی تو میں آ کر اس کو لکھا کرتا تھا۔ اس سے یہ بالکل جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا کہ صرف حضرت زید بن ثابت لکھے کرتے تھے، بلکہ 9 اصحاب رسول تھے، جن میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت حنظلہ، حضرت ابی اور دیگر، یہ 9 صحابہ کی جماعت بنتی ہے جو وحی کو لکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ اپنا عمل بیان کر رہے ہیں کہ جب میں چونکہ پڑوسی تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو میں چونکہ قریب تھا، حضور مجھے بلایا کرتے اور میں آ کر وحی لکھا کرتا تھا۔ ایک یہاں پر شارحین نے بات یہ لکھی کہ جو حضرت زید بن ثابت نے یہ فرمایا نا ماذا احدثکم، کہ میں تمہیں رسول اللہ کی کون کون سی باتیں بیان کروں، میں تو حضور کا پڑوسی ہوں، جتنی باتیں میں جانتا ہوں اور جتنے قریب سے میں جانتا ہوں، آؤ میں تمہارے سامنے وہ ساری ہی باتیں پھر بیان کرتا ہوں۔ اچھا، پھر آگے یہ جو فرمایا فَكُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا الدُّنْيَا ذَكَرَهَا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم دنیاوی باتیں کرتے تو حضور بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کی باتیں کرتے۔ ہم اگر حالات پر باتیں کرتے حضور بھی کیا کرتے تھے، اور جب کھانے پینے کی باتیں کرتے، کھانے کی عمدگی، کھانوں کے جو ہے فوائد کے متعلق ہوں یا نقصانات کے متعلق، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی باتیں بھی ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اس کے تحت حضرت حکیم الامت حضور مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ مجالس جو ہوتی ہیں نا، یہ بیٹھ کے مل بیٹھنا، یہ خشک نہیں ہونی چاہیے کہ کسی ایک موضوع پر ہی مشتمل ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں واعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی تو اس کے ساتھ دنیا کی بھی باتیں ہوا کرتی تھی، مزاح کی باتیں بھی ہوا کرتی تھی۔ مزید فرماتے ہیں کہ وہ صوفی، وہ مولوی، وہ واعظ جو صرف قبر و حشر کی باتیں کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ منافق ہے۔ وہ جو صرف لوگوں کو ڈرانے کی ہی بات کرتا ہے اور صرف آخرت کی بات، فرمایا اس کے دل میں اتباع رسول کا کوئی جذبہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کہ سب سے زیادہ خشیت الہی رکھنے والے تھے، آپ کی مجلس مبارک میں بھی مزاح کی باتیں اور دنیا کی باتیں ہوا کرتی تھی، لیکن وہ باتیں کتنی ہوا کرتی تھی اس کا ذکر کچھ پیچھے بھی ہو چکا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاح کرنا ایسا تھا جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہوتی، جس میں کسی کی تکلیف کا کوئی پہلو نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح یہ کھانے کے حوالے سے آگے فرمایا وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کھانے کی باتیں کرتے تو حضور بھی یہ باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں کرنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھانے پینے کی یا دیگر اس طرح کی آسائشوں کی باتیں نہ کرتے تو امت سیکھتی کیسے؟ پھر کس کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے؟ اگر حضور بیان نہ کرتے تو پھر ان چیزوں کا بعد والوں کو پتہ نہ چلتا۔ اس لیے بہت سارے مصالح اور بہت ساری حکمتیں ہیں جن کی بنا پر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں اس طرح کی گفتگو بھی ہوا کرتی تھی۔ اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قال
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بوجہہ وحدیثہ علی اشر القوم یتألفہم بذالک فکان یقبل بوجہہ وحدیثہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قوم کے برے سے برے بندے کی طرف بھی پوری توجہ کر کے اس کی بات کو سنا کرتے تھے۔ یہ اخلاق کریمانہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ اس کا کچھ ذکر حلیہ شریف کا جب بیان اوائل کے جو پہلا یا دوسرا درس تھا اس میں بھی یہ بیان ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے طور پر متوجہ ہو کر اس کی گفتگو سنا کرتے تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے نا، بعض لوگوں کو اپنے علم پر، بعض لوگوں کو اپنی طاقت پر، اپنے مال پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، وہ سیدھے منہ لوگوں سے بات نہیں کرتے، سلام لیں گے تو یوں انگلیاں ملا کے سلام لے لیا، دھیان اس طرف ہوگا تو بات کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی اخلاق سے، اچھے اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ اخلاق کریمانہ میں سے، اچھے اخلاق میں سے یہ ہے جس سے گفتگو کی جائے اس کی طرف پوری طور پر متوجہ ہوا جائے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ یہ مجھ سے ہی بات کر رہا ہے۔ تو یہ تکبر کی علامت ہے کہ بندہ کسی کے ساتھ اس طرح گفتگو کرے کہ دھیان اس کا کسی طرف ہو اور جواب کسی کو دے رہا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک بیان کرتے ہوئے سیدنا عمر بن عاص کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا چہرہ اور اپنی باتوں کا رخ بھی اسی طرف کیا کرتے تھے اگرچہ وہ قوم کا برے سے برا بندہ ہو۔ اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت تھی، اس کی وجہ کیا تھی، وہ بیان کرتے ہیں یتألفہم بذالک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف اس طرح التفات کرتے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی۔ اگر وہ کافر ہوتا تو اسلام کی طرف مائل ہو جاتا تھا، منافق ہوتا تو اس کے دل کا نفاق نکل جاتا تھا کہ حضور اتنا کرم فرما رہے ہیں۔ اچھا، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بھی حتی ظننت انی خیر القوم، کہتے ہیں حضرت عمر بن عاص کہ مجھے بھی یہ گمان ہو گیا کہ میں قوم میں سے سب سے بہتر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس انداز سے گفتگو کرتے کہ مجھے یہ گمان ہو گیا، حتی ظننت، میں نے یہ گمان کر لیا کہ سب سے بہتر میں ہی ہوں، صحابہ کرام میں سے سب سے بہتر میں ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خیر او ابو بکر، یا رسول اللہ میں بہتر ہوں کہ ابو بکر بہتر ہے؟ تو قالا، حضور نے فرمایا ابو بکر بہتر ہے۔ فقلت، تو کہتے میں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خیر او عمر، حضور میں بہتر ہوں کہ عمر بہتر ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بہتر ہے۔ کہتے میں نے پھر پوچھا انا خیر او عثمان، میں بہتر ہوں کہ عثمان بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا عثمان بہتر ہیں۔ فلما سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصدقنی، کہتے ہیں میں نے جو کچھ پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سچ سچ جواب دے دیا کہ جو بہتر تھا حضور نے بیان کر دیا۔ فلا وددت انی لم اکن سألتہ، کہتے ہیں مجھے ساری زندگی یہ بات کھائے جاتی رہی، میں یہی پچھتاتا رہا کہ کاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ سوال نہ کرتا، میں حضور سے یہ نہ پوچھتا میں بہتر ہوں کہ ابو بکر بہتر ہے، میں بہتر ہوں کہ عمر بہتر ہے، میں بہتر ہوں کہ عثمان بہتر ہے۔ اس حدیث پاک سے جو باتیں ظاہر ہوئی وہ بہت ساری ہیں، لیکن جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی اس وقت کی اہم ضرورت وہ یہ ہے، دور صحابہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جا رہا ہے، اور کس ترتیب سے کیا جا رہا ہے وہی ترتیب ہے جو آج ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ سب سے بہتر کون ہے؟ ابو بکر صدیق، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، اسی ترتیب سے سوال کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا، اور یہ اس کے علاوہ بھی چونکہ
اگر موضوع افضلیت صدیق اکبر ہو تو اس میں وہ چیزیں پھر بیان کی جائیں کہ صحابہ کے دور سے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل و بہتر صحابہ کرام سمجھتے تھے۔ اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جو اخلاق کریمانہ حضرت انس بیان کرتے ہیں نا، کیونکہ یہ 10 سال کے تھے نبی پاک کی خدمت میں آ گئے، خادم رسول ان کا خاص لقب ہے، بیان کرتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فلما قال علی اف قط، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 10 سال تک رہا۔ حضور کے کام کاج کیا کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں فرمایا۔ ہمارے پاس کوئی بندہ کام کر رہا ہو، خدمت پہ مامور ہو، گھر میں ملازم ہو، بلکہ یہ تو دور کی بات ہے، اگر ہم کسی کو کام کے لیے کہیں وہ ہمارا نوکر بھی نہ ہو، وہ ہمارا خادم نہیں ہے، وہ ہمارا اجیر نہیں ہے کہ جس کو ملازمت پہ رکھا ہو، ویسے کسی کو کام کے لیے کہیں، وہ کسی وجہ سے دیر اس کو ہو جائے، کام خراب ہو جائے جو کہ تقدیر الہی سے ہوا، ہم غور کریں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، کتنی باتیں سناتے ہیں اس کو۔ ایک تو یہ اس کی مہربانی ہے، وہ ہمارا کام کر رہا ہے، اسی کی مہربانی ہے نا، وہ ہمارا غلام نہیں ہے، نوکر نہیں ہے، خادم نہیں ہے، وہ ہمارا جو ہے وہ اجیر نہیں ہے کہ جس کو ہم اجرت دیتے ہوں۔ اس نے پھر بھی کام کیا، اچھا تھوڑا سا کام خراب کر دیا، یا کسی کو ہم کام پہ لگایا ہو، اب اس کو اجرت پہ رکھا ہو، کو تھوڑا سا کام خراب کر دے تو لوگ ہمارے ہاں تو گالیوں کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے۔ تھوڑا سا کام خراب ہو ہم اس کو اتنی سناتے ہیں، اتنا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، اتنی تذلیل کی جاتی ہے، اتنی ہتک کی جاتی ہے کہ انسانیت کے معیار سے بعض اوقات لوگ نیچے گر کر بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور سامنے والا بھی انسان ہے، ہم مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہے، دو مسلمان آپس میں رشتے میں بھائی لگتے ہیں، لیکن اخلاق سے کس قدر گر جاتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کتنا پیارا درس دیتی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کبھی حضور نے اف تک نہیں فرمایا، یہ اف بڑا ہلکا سا جملہ ہوتا ہے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ کہتے ہیں ما وما قال لشیء صنعتہ لما صنعتہ، جو کام کرنے والا ہوتا اگر میں اس کو نہ کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے تھے کیوں نہیں کیا۔ ولا لشیء ترکتہ لما ترکتہ، اگر کوئی کام نہ کرنے والا ہوتا میں اس کو کر لیتا، حضور یہ نہ فرماتے کہ کیوں کیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ حسن اخلاق والے تھے، سب سے زیادہ حسن اخلاق والے تھے۔ اگلی حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتی ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً بھی فحش گو نہیں تھے اور ارادتاً بھی ایسی گفتگو نہ فرماتے جو فحش پر مبنی ہو۔ ایک تو طبعاً نہیں تھے اور آپ ارادتاً بھی ایسی گفتگو نہ فرماتے۔ ولا دخابا فی الاسواق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں شور شرابہ نہیں کرتے تھے۔ ولا یجزی بالسیئۃ سیئۃ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ اچھائی کے ساتھ دیا کرتے تھے۔ کوئی برائی کرتا، جس نے پتھر مارے حضور نے دعائیں دے دی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا، آپ نے انہیں بھی دعائیں دی۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور میں بیان کر دوں، یہ بڑی ضروری ہے۔ آج ایک طبقہ وہ ہے جو اخلاق کریمانہ کا درس دے کے نا بھائی حسن اخلاق، تو وہ بد مذہبوں سے، کافروں سے بھی حسن سلوک کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، جبکہ یاد رکھیے حسن اخلاق کے دو پہلو ہیں، جو مین بنیادی مرکزی پہلو ہیں وہ دو ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے حسن اخلاق کا کسی کے ساتھ نرمی
اور اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور ایک حسن اخلاق یہ ہے جس میں سختی کا عنصر پایا جائے، جیسے میدان جہاد ہو، اب ادھر سے دشمنان اسلام آ رہے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے، اب اس وقت کیا ہاتھ باندھے ان کا احترام کریں گے؟ جی جناب سے گفتگو تو نہیں ہوگی، اس وقت تو تلواریں نیام سے باہر نکالی جائیں گی اور سر قلم کیے جائیں گے، اس وقت وہی حسن اخلاق ہے۔ تو یہی زاویہ ہے، اگر کوئی مسلمان ہے مسلمان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، اور اگر کوئی بد عقیدہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک حضور کی گستاخیاں کرتا ہے، تو ایسوں کے ساتھ حسن اخلاق کیا ہے کہ ان کے لیے اپنے دل میں سختی ہو۔ کیا ہماری ماں کو کوئی گالی دے کسی کو حسن اخلاق یاد آتا ہے؟ بولیے، کبھی کسی نے کہا ہو کوئی بات نہیں یار آپ کی ماں کو گالی دے رہے، لیکن انسان ہے نا، حسن اخلاق کا تقاضا یہی ہوتا ہے، کسی کے لیڈر کو برا کہا جائے، وہ آپ پہ سے باہر ہو جائے اور ہمیں حسن اخلاق کا درس دے۔ تو حسن اخلاق کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان کے ساتھ، وہ جیسے اقبال نے کہا تھا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، حلقہ یاراں ہو، مسلمان ہو، اپنی گیدرنگ ہو، اب مسلمان ہو تو ان میں ایک مسلمان کا انداز کیا ہو، حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ مومن کی شان ہے کہ جب اپنا حلقہ مسلمانوں میں بیٹھے تو نرمی 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 نرمی، مسلمان لاکھ جو ہے وہ ظلم کر جائے اس کو معاف کر دیا جائے، وہ زیادتی کر دے معاف کر دے کہ میرا مسلمان بھائی ہے، اور اگر دوسری طرف کافر ہے، بد مذہب ہے، وہ اپنی جو ہے وہ میٹھی زبان سے کتنا ہی حسن اخلاق کا مدعی بنے، جیسے یہ تبلیغی جماعت ہے، کلمہ نماز کے حوالے سے آتے ہیں اور لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو ایسوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہیں آیا جائے گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، ولیکن یعفو ویصفح، آپ معاف کر دیتے اور درگزر فرما دیتے۔ تو ہم بھی ارادہ کرتے ہیں کہ مسلمان کو غلطی کر دے ہم بھی معاف کریں گے اور درگزر فرمائیں گے، ارادہ کرتے ہیں۔ آج کے درس کا جو زبدہ ہے، جو لینے والی چیز ہے نا، لب لباب، وہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ معاف کرنا اختیار کریں، معاف کرنا اختیار کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ یہ دل میں نفرتیں پال لینا، کینہ رکھ لینا، یہ کوئی قابل محمود عمل نہیں ہے، بلکہ قابل مذمت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت دور ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔